والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور جس کی صفت ہی رحم کرنا ہے. رمضان کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ایک بار ہمیں پھر ملا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مختصراً دو آدمی ایک ہی وقت میں ایمان لے کر اور ایک ہی وقت میں ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ایک آدمی دنیا چھوڑ گیا اور دوسرے کو 1 سال مزید ملا. حضرت ابو طلحہ نے خواب دیکھا جب دونوں دنیا سے چلے گئے کہ جو بعد میں فوت ہوا وہ جنت میں پہلے جاتا ہے، اور جو پہلے فوت ہوا وہ بعد میں جاتا ہے. تو انہوں نے کہتے ہیں میں نے خواب بیان کر دیا مدینے میں، اور ہر طرف اس خواب کا چرچا ہو گیا. تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا کہ جی وہ پہلا شہید ہوا تھا، کہ جی وہ شہید ہوا ہے اور بعد میں جنت میں گیا ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس نے دوسرے سے پہلے کے بعد کتنی نمازیں پڑھی، کتنے سجدے اور کیے اللہ کو، اور اس کو ایک اور رمضان ملا. ہمارا جو اصل میں اس کو ایک اور رمضان نہیں ملا زیادہ روزے رکھنے کو. صحابہ نے کہا جی، تو آپ نے کہا تو پھر اس کے مطلب درجات جو ہے بڑھ گئے. حالانکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ پہلا بندہ جو شہید ہوا تھا عبادت کے اندر بھی وہ زیادہ محنت کیا کرتا تھا. تو ایک رمضان ہمیں اور مل جانا، مطلب اس سے بڑھ کر زمانے کے اندر کوئی اعلیٰ چیز نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں ان آنے والے 30 دنوں اور 30 راتوں کے اندر دے دی ہوئی ہے. تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی ڈالنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف کو زیادہ سے زیادہ رخ کرنا، اس کے لیے نیت کرنی ہے، اس کے لیے عزم باندھنے ہیں، ارادے کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت کیا سب سے اعلیٰ مقام قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کے اندر سب سے اعلیٰ مقام ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. 2 جزء اس کے، ایک تو یہ ہے کہ خدایا تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس عبادت کے لیے بھی تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں. مطلب عبادت بھی یوں تھوڑی ہے کہ میں نے کچھ کر لینا ہے، نہ وہ تو عبادت ہوتی نہیں ہے جس میں آدمی سمجھے کہ میں نے کچھ کر لینا ہے. تو اس چیز کو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ خدایا تیری عبادت بھی تیری رحمت سے اور تیری توفیق سے اور تیری عطا سے ہو سکے گی. تو اس کے اندر آپ اپنے سب ملکہ سے دستبردار ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جو توحید ہے خواص کی وہ یہ ہے کہ اس میں آدمی اپنے سب ملکہ سے، اپنی ہر سکت سے، اپنی ہر صلاحیت سے دستبردار ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے، میرا کچھ نہیں ہے، فقیر محض ہوں اور محتاج محض ہوں، کچھ نہیں ہے. حتیٰ کہ عبادت بھی کرنا چاہتا ہوں مگر طاقت نہیں ہے، مطلب جب تک کہ اللہ تعالیٰ توفیق اس کی نہ دے دے. تو یہ ہے توکل، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف کو رخ کرنا، اپنا فقر بتانا اللہ تعالیٰ کو. اور کہتے ہیں کہ ایک فقر ہے عوام الناس کا. وہ فقر کیا ہوتا ہے کہ خدایا پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے. یہ عوام الناس کا فقر ہے. کوئی حرج کی بات نہیں، یہ فقر بھی اپنے مالک کے آگے رکھے بندہ، مگر یہ فقر ہے کون سا؟ یہ عوام الناس کا فقر ہے، عام لوگوں کا فقر ہے. تو کہتے ہیں کہ خواص کا فقر کیا ہے؟ خواص کا فقر یہ ہے کہ خدایا اعمال اچھے نہیں ہیں، خدایا عبادت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، خدایا تیری محبت چاہیے، محبت جو تیری ہونی چاہیے شاید مجھ میں نہیں ہے یا کم ہے. تو اللہ کی محبت مانگنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق مانگنا، اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہوتا ہے، یہ ہے فقر جو خواص کا فقر ہوتا ہے. کہتا ہے اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں میں، تو مجھے اللہ کا خوف چاہیے، مجھے اللہ کی محبت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خشیت چاہیے،
اور دعا کی توفیق چاہیے، دعا مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ اور ادب جو ہے یہ چاہیے۔ تو کہتے ہیں یہ ہے فقر عبادت گزاروں کا، یہ ہے فقر معرفت والوں کا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جان لیا۔ تو اس وجہ سے جو اپنا اصل فقر ہے اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنا، تو وہ یہی ہے۔ ہم ان مجالس کے اندر انشاءاللہ العزیز رمضان کی ان راتوں کے اندر ہماری یہ جو مجلس ہوا کرے گی، اس میں ہم ہر سپارے کے چند چیدہ مقامات جو ہیں وہ بیان کیا کریں گے۔ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے یہ خلاصہ قرآن، تو خلاصہ تو ہم سے نہیں ہو پائے گا کہ جو پورے سپارے کا جو ہے وہ سارے مضامین، یہاں تک کہ اہم مضامین بھی اس بار ہم نہیں کور کریں گے، بلکہ اس بار یہ ہوگا کہ چند مقامات، جتنے 15 منٹ کی ہماری یہ نشست ہوا کرے گی، تو چند ایک مقامات اس کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز بیان کر لیں گے کہ جن سے آدمی قرآن مجید کا جو ایک پیغام ہے اور قرآن مجید کا جو ایک مضمون ہے یا مضامین قرآن مجید کے، ان کے ساتھ آدمی تھوڑا سا ریلیٹ ہو جائے۔ اور ایک جو اہم بات ہے وہ یہ کہ کتاباً متشابہاً، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے مضامین پلٹ کر آتے ہیں، تو بسا اوقات ایک مضمون کو اچھی طرح سمجھا ہوا متعدد بار جب وہ مضامین قرآن مجید پڑھے جاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ذہنوں کے اندر تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ ہمارا ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر قرآن مجید پڑھنا تھوڑا سا ریلیٹ ہو جائے گا۔ قرآن اس میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے۔ بسم اللہ کے حوالے سے میں کچھ عرض کر چکا ہوں، یہ قرآن مجید کھولتے ہیں اللہ کی کتاب تو سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اسلام کی پوری تہذیب اللہ کے نام سے، یہ مسلمان کا کھانا پینا، کپڑے پہننا، گھر میں داخل ہونا، اسلامی تہذیب کے اگر اوپر آپ نے کوئی لکھنا عنوان لکھنا ہو تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور اس کی صفت ہی رحم کرنا ہے۔ خالق کا تعارف ہے، اللہ رب العزت کا نام ہے۔ کہتے ہیں یہ بسم اللہ شروع کرنا، اس کے اندر بھی توکل ہے، اصل میں اس کے اندر بھی بھروسہ ہے۔ آدمی اپنے ملکہ سے دستبردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے، اپنے امور کو خدا پر چھوڑنا، یعنی اپنا پورا زور لگانا ہے۔ یہ وہ تو توکل اور لوگوں کا ہے نا کہ جو وہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرے گا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، نہیں، اپنا پورا زور لگانا ہے اور پھر اس کو کچھ جاننا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں جاننا اور کہنا ہے کہ اگر جو ہوگا سو اللہ سے ہوگا۔ تو یہ توکل ہے اللہ تعالیٰ پر اور بھروسہ ہے، اور یہ برکت لینا اللہ تعالیٰ سے۔ برکت جو ہے ایک مخفی چیز ہے اشیاء کے اندر، جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیتا ہے، خیر، ورنہ یہ ہے کہ روپوں کا ڈھیر ہوتا ہے اور اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، اور تھوڑے سے روپے ہوتے ہیں اس کے اندر برکت، نفع، خیر اور فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے وہ برکت مانگتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں یہاں ہیں، رحمان اور رحیم، دونوں ہی ایک ہی چیز سے ہیں، وہ رحمت سے ہے۔ خالق کا تعارف جو ہے وہ رحمت ہے، اور یہ دین بھی پورے کا پورا رحمت ہے، یہ شریعت بھی پوری کی پوری رحمت ہے، اور وہ جو نبی آیا ہے یہ دین کو لے کے، وہ نبی بذات خود اور اس کا پورا مشن سب کا سب رحمت ہے۔ اور اس کے اندر اگر کوئی چیز سخت ہے تو وہ سختی بھی دراصل کسی رحمت کے لیے ہے، سراسر رحمت ہے یہ دین۔ اور یہ قرآن جس کا شروع جو ہے آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، اس میں ہم پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے پاس ظاہر وقت بہت کم ہے تو ہم ذرا تیزی چلیں گے، ہم پوری تفسیر نہیں کر رہے اس وقت۔ تو حمد ہے اللہ تعالیٰ کی پوری اس کائنات کی تخلیق پر۔ سب سے اعلیٰ جو چیز کو ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس اتنی زبردست کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، مگر یہ ہے حمد۔ حمد جو ہے وہ کوئی سائنسدان بھی ہے تو وہ بھی دنگ رہ جاتا ہے، لیکن سائنسدان واو کرے گا، ہم حمد کرتے ہیں، حمد عبادت ہے۔ تو حمد جو ہے وہ صرف اس خالق کی ستائش نہیں ہے، محض ستائش وہ جو عبادت بھی ہے۔ تو ہم عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت خود بھی اللہ تعالیٰ کی ستائش ہے اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور ہماری تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا مالک یوم الدین، یہ جزا کا دن،
یہاں سے پوری زندگی ایک جواب دہی بن جاتی ہے. مطلب ہے سورۃ فاتحہ پوری زندگی ایک جواب دہی ہے اور ایک جزا کا دن ہے. اعمال یوں ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا، اچھے برے دنوں کے اگر کہیں کوئی یہاں پر کوئی کاؤنٹنگ ہو سکے نا، روزانہ آسمان کو لگ جاتے ہوں گے جتنے ایک بندہ عمل کر کے یوں پھینک دیتا ہے. تو ایک دن آنا ہے ان سارے اعمال کو دیکھا جانا ہے. تو جواب دہی جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کے اندر آپ اس کا اقرار کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور اس کی سے استعانت کا آپ نمبرتے ہیں، اس پہ بات ہو چکی ہے. اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت، سیدھے راستے کی ہدایت کا سوال کرتے ہیں. یہ سیدھا راستہ یہی پورا قرآن مجید ہے، یہی پوری شریعت ہے. اور اس کے بعد پھر سیدھے راستہ جو ہے اس کی کچھ خود ہی تفسیر ہے کہ قرآن سورۃ فاتحہ کے اندر تمام مضامین آخری درجے کے اختصار کے ساتھ آئے ہیں، لیکن آپ دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایک مضمون نہایت مفصل آتا ہے سورۃ فاتحہ کے اندر، اور وہ ہے راستہ. راستہ پوری تفسیر کے ساتھ آتا ہے سورۃ فاتحہ کے اندر. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور زور لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ سورۃ فاتحہ کے اندر تمام ایمانیات آئے، صرف جو ہے وہ رسالت کا ذکر نہیں ہے، ایمان پر رسالت کا نہیں ہے. روز قیامت کا ذکر آ گیا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر آ گیا، تقدیر پاک آ گیا، نستعین جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان ہے. تو حالانکہ سب سے بڑھ کر طویل مضمون جو ہے انعمت علیہم میں سب سے پہلے نبیین ہے. ٹھیک ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو وہ جو انبیاء کے ساتھ چلتے رہے صحابہ کا طریقہ ہم مانگتے ہیں. انعمت علیہم سے مراد اصلاً کیا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں جی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب کے سب یہ جو کیٹیگریز ہیں بدرجہ اتم صحابہ میں پائی گئی ہیں. بعد کے لوگوں کے بارے میں تو پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں امکان ہے انشاءاللہ العزیز یہ صدیق ہوں گے، امکان ہے کہ یہ صالحین ہوں گے. بعد کے لوگوں کے بارے میں تو ہم امکان کہتے ہیں، صحابہ کے بارے میں بالیقین ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا راستہ ہم مانگتے ہیں، اور ان سے ایک اور راستے سے ہم پناہ بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. وہ جو باطل تہذیبیں ہیں جن کو مغضوب علیہم اور ضالین کہا ہے، جو باطل ملتیں ہیں، باطل ملتوں سے، ان کے راستوں سے، ان کے طور طریقوں سے، ان کی تہذیبوں سے، ان کے نظریات سے، ان کے عقائد سے ہم باقاعدہ ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. تو یہ سورۃ فاتحہ کا ہو گیا. سورۃ چند ایک باتیں ہم سورۃ بقرہ کے بارے میں کریں گے انشاءاللہ، باقی کل انشاءاللہ العزیز کریں گے. سورۃ البقرہ کے بارے میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، بے شک یہ ترتیب نزول والی ترتیب نہیں ہے. یعنی جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا جس ترتیب سے اس مصحف کے اندر ہم پاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ جو ترتیب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ توقیفی ہے، یعنی اللہ نے کی ہوئی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتہاد کے طور پر نہیں کیا ہے. ظاہر ہے اس کی کوئی وجہ ہے. سورۃ بقرہ سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے. بس اوقات لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر کہیں شروع کی جو آیات آئی تھیں توحید پر اور جو ہے وہ اس جاہلیت اور شرک کے اندھیروں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی روشنی کی تھی، اگر وہ آ جاتی بس اوقات ذہن کے اندر آتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا، جس کی اپنی ایک حکمت ہے. تو سورۃ بقرہ آپ کھولتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑی حکمت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پوری امت آپ کو سامنے نظر آتی ہے. اگر کہیں وہ وحی آتی ہے تو پتہ نہیں بھائی وہ امت کہیں مل تو، اور یہ بہت اہم وجہ ہے. صحابہ نے بھی اس چیز کو جان لیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو توفیق دی. آپ کو پتہ ہے یہ جو تقویم ہے، کیلنڈر، جب حضرت عمر کے دور میں سوال کھڑا ہوا نا کہ جی کون سے مہینے سے شروع کریں، کون سے سال سے شروع کریں، اس مہینے کے بارے میں مثال کہ جی ہاں حج جو ہے وہ آخری مہینہ ہو جائے تو اس کے بعد محرم شروع ہو جائے. سوال یہ تھا کہ کون سے سال سے شروع کریں. تو خاص ذری وہ ہوئی تو سب سے بڑھ کر جس پر صحابہ کا اتفاق ہوا وہ یہ ہے کہ جس سال ہجرت شروع، تو ہم ہجری کہتے ہیں نا، یہ سن ہجری، یہ ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ ہجری سے ہے.
اچھا اس وقت بھی ایک یہ رائے آئی تھی کہ جس سال نبوت شروع ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ سن جو ہے وہ آغاز ہو جائے اسلامی کیلنڈر کا۔ ایک لحاظ سے بات تو شاید اس میں ایک وزن بھی ہے کہ وہ بنے، لیکن صحابہ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہجرت کے سال کو، ہجرت کا سال کون سا ہے؟ جب پوری امت بھاری بھرکم اپنی پوری شریعت کے ساتھ، اپنے پورے معاشرے کے ساتھ، اپنی پوری تہذیب کے ساتھ یوں یکدم آپ کے سامنے موجود، اس دن سے آغاز کیا ہے، ایک بتانے کے لیے کہ یہ دین جو ہے اس امت کے بغیر اور یہ امت اس دین کے بغیر ادھوری ہے۔ تو اس میں ہم آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ بقرہ حتیٰ کہ اس کے بعد سورۃ آل عمران، اس کے اندر احکام بھی، اس کے اندر عقائد بھی، اس کے اندر شریعت کی تفصیلات بھی، اس کے اندر معاشرے کو سدھارنے کے سب معاملات ہمیں سورۃ بقرہ کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو اصل میں یہ پوری تہذیب، پورے معاشرے کے ساتھ ہدایت کے ایک وسیع تر معنی آپ کو شروع سے ایک ذہن بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جا کر کہیں وہ پھر مکی صورتیں آتی ہیں جن کے اندر بہت ابتدائی جو ہے صرف عقیدے کو پختہ کروایا گیا تھا، تو آغاز اس بات سے نہیں ہوتا ہے۔ تو سورۃ بقرہ آپ کو شروع سے یہ دکھاتی ہے، یہودیوں کو بھی دکھاتی ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ امت آ کھڑی ہوئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دیکھو غیب پر ایمان یوں ہوتا ہے، یہ غیب پر ایمان رکھنے والے یہ نفوس ہیں، ہجرتیں کر کر کے آ رہے ہیں، اور ایک اعلیٰ ترین انہوں نے ایک بستی سجالی ہوئی جس کے اندر عبادت مجسم ہو کر تمہارے سامنے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کا ایک سکیچ ہے بنیادی طور پر جو عین سورۃ بقرہ کے اندر دیا گیا ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے غیب سے شروع ہوتا ہے اور پھر ان کی نمازوں کے اندر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں نماز جو ہے وہ ہے ہی غیب کے ساتھ اتصال۔ ہر چند ساعت کے بعد آپ اس محسوس دنیا سے نکل کر ایک غیب کی دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں۔ نماز میں آپ پوری دنیا سے، آپ کو بلا بھی رہا ہو، بولتے نہیں ہیں آپ، کوئی آپ کو جھنجھو کچھ بھی کر رہا ہو، آپ کسی اور دنیا کے اندر ہیں، تو دراصل یہ غیب کے ساتھ اتصال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ محسوسات کی دنیا اس کے لیے بہت بڑی ہے، ہمارے لیے بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، کیونکہ ہم اصل میں جو لامتناہی جہان ہے خدا کا، وہ لامتناہی اس کی جو حقیقتیں ہیں، اللہ، اس کے فرشتے اور وہ روز آخرت، وہ ساری کی ساری چیزیں، تو ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ ایک وحی پر اول سے لے کر آخر تک ایک تسلسل ہے وحی، تو اس کی حامل بھی یہ امت ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ تو یہ ہیں فلاح پانے والے۔ اس کے بعد پھر کافروں کا ہے کہ بھی جن لوگوں نے کفر کر لیا ہوا ہے، تو ان کا فیصلہ ہی کر لیا ہوا ہے کفر کا، ان کو یہ قرآن مجید بھی کچھ فائدہ نہیں دینے والا۔ یہ ایک ہلا دینے والی بات ہے، مطلب ہے کہ یہ وہ کلام ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پہاڑوں پہ اتر جاتا تو پہاڑ پھٹ جاتے، لرز جاتے، ان کے اندر دراڑیں ڈال دیتا یہ پہاڑ۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یہ پہاڑ جو ہیں وہ چلا دیتا، یہ کلام ایسا زوردار ہے، اور زمین کو پھاڑ دیتا اور مردوں کو بلوا دیتا ہے یہ قرآن مجید۔ تو مطلب ایسا ہے، ڈرنا اس سے چاہیے کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ محسوس کرے کہ یہ قرآن مجھ پر اثر نہیں کرتا، یہ بہت خوفناک چیز، بہت خوفناک چیز ہے، اس قرآن سے انٹریکشن نہ ہو آدمی کے قلب کا۔ ٹھیک ہے، تو دراصل یہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو ان دلوں کے راستے بند کرنے والی باتیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ بہرحال یہاں پر جو کفار کا ذکر ہے تو اس سے مراد دراصل وہ کفار ہیں جو اللہ کے علم میں کافر ہیں۔ بسا اوقات ہمارے ہاں واعظین ہوتے ہیں، وہ بڑے عجیب انداز میں قرآن میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے کفار جب یہ آیت اتری تھی اس کے بعد ایمان لائیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بہت سارے اس وقت جو کافر تھے وہ ان میں سے ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کو اللہ کو علم ہے کہ ان بدبختوں نے ایمان نہیں لانا، اور وہ ظاہر ہے اس کا علم اللہ ہی کو، اس وجہ سے کوئی کافر ہو ہم اس کو انذار کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انذار کرنا بند نہیں کر دیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہے کہ ان کے ڈرانے سے کس نے ڈر جانا ہے، تو ہم نے تو ڈرانا ہی ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے۔ تو بہرحال ایک وہ ہے کہ جن کے دلوں کے راستے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں اور وہ کھلے کھلے منکر ہیں، مگر دو بدبختوں کے دو گروپ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے دل ان کے بھی بند ہیں،
آنکھیں ان کی بھی اندھی ہیں اور انہوں نے بول دیا ہے، اور ایک دوسرا گروپ ہے جنہوں نے چاہے بظاہر اس کو قبول کر لیا، لیکن ان کی بھی وہ بھی اندھے ہیں، وہ بھی بہرے ہیں، اور وہ بھی سننے والے نہیں، ان کا نام جو ہے وہ منافقین ہے۔ یہاں پھر میں ایک بار ذکر کروں گا، ہمارے کچھ جو واعظ ہیں وہ لوگوں کے ٹھیک ہے اللہ رحم کرے بہت ساری بدعملی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گناہوں میں گرفتار ہیں، دین کو طرف سنجیدہ نہیں ہے، تو لیکن یہ کہ یہاں ایک دروس قرآن اور کئی سارے واعظوں حتیٰ کہ کئی ساری تنظیموں نے بھی نا ایک اس مقام قرآن مجید کے اس مقام کے حوالے سے وہ کر دیا ہے کہ یہ جو بے عمل ہے نا ان پر لگانی ہے یہ آیتیں۔ یہ جو تیسرا گروپ ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، تو مطلب یہ درست نہیں ہے قرآن مجید کی یہ تفسیر درست۔ جو منافقین ہیں یہ وہ منافقین ہیں جو نفاق اکبر والے ہیں، یخادعون اللہ والذین، صاف اللہ کو دھوکہ دینے والے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے قالوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، جیسے بیوقوف ایمان لائے ویسے ہم ایمان لائے، تو صحابہ کو اور صحابہ کی طرح ایمان لانے والوں کو بیوقوف سمجھنے والے، اور پھر اس کے بعد وہ باقاعدہ ان کو جا کر تسلیاں کروانے والے کہ ہم جو ہے نا وہ بعض ضرورتوں کے تحت ایمان کے دعوے کرتے ہیں، تو یقین رکھنا ویسے ہم اصل میں مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یہ منافقین ہیں نفاق اکبر والے۔ تو یہ جو ہے نا جو کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، اس کی شریعت سے محبت رکھتے ہیں، اس قرآن مجید کو دل سے لگاتے ہیں، اس کی کوئی توہین کر جائے چاہے اعمال برے ہوں ان کا برا حال ہو جاتا ہے، غصے میں آتے ہیں، غیرت ان کو آتی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ اس میں نہیں آتے۔ تو یہ واعظوں والا جو کام ہے وہ تفسیر بہت زیادہ اس کی ہوتی ہے، تو جیسے میں نے تنبیہ کی ہے تو یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ منافق، یہ مگر یہ بہت اہم ہے، یہ ایک کیٹیگری ہے، یہ کن پر صادق آتی ہے؟ یہ مطلب آج کے دور میں خصوصی طور پر آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرے سے مخلص نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے پر جو ادیان ہیں، جو تہذیبیں ہیں، جو نظریات ہیں، دل مچل مچل کر ادھر کو جاتے ہیں، اس پر جو ہے وہ فریفتہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے جو اللہ، یہ منافقین جو کبھی کسی وقت ان کو سیکولرز کہتے ہیں، ہر سیکولرز کو استغفر اللہ نہیں کہتے کیونکہ یہ اس میں بڑا ہے، جو بالکل کھل کر ہو گیا ہو اور اس کو جو ہے تکلیف ہوتی ہو جب یہ معاشرت کے اندر، یہ لبرل جو ہے معاشرت کے اندر اور ایوانوں کے اندر اللہ کی خدائی کا ذکر ہو، تکلیف ہوتی ہے جس کو، ہاں یہ بالکل 100% وہ ہیں جو اس گروہ کے اندر آتے ہیں۔ تو ہاں مطلب ایسا ایک طبقہ ہے، تو اس کو صحیح جگہ پہ فٹ کرنا چاہیے، اور یہ وہ بدبخت ہیں جو سب سے برے ہیں، فی الدرک الاسفل من النار، یہ ہیں جو یقین دہانیاں کراتے ہیں جا کر ان کو کہ ہم تمہاری ہی تہذیب، تمہارا ہی رہن سہن اور تمہارا ہی جو طور طریقے ہیں اور تمہارے ہی جو نظریات ہیں انہی کو صحیح کرتے ہیں، اور کوئی ایک موقع نہیں چھوڑتے۔ اور وہ پھر یہ ہے کہ ایسے خوبصورت اسکیچ ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس کو اس حوالے میں نے یہ جو کچھ آپ کو صرف یہ ایک جو ہے کی دی ہے، تو اس کی روشنی میں آپ اس مقام کو پڑھیے گا۔ وہ جب کہتے ہیں نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا انما نحن، ہم سے بڑا اصلاح کرنے والا، وہ تو ملا کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ احمق ہے، لا انہم مصطفیٰ، اب صحابہ ویسے تھوڑی آئیں گے، صحابہ کے طریقے کو ماننے والے الصفحاء ان کے نزدیک وہی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ شعور کا تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ صفحاء ہیں اور ہم عقل مند ہیں، عقل کا شعور کا ٹھیکہ لیا ہوا مسلمان معاشرے کے اندر، مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھانے والے، الا انما نحن مصلحون الا انہم هم المفسدون، یہی ہیں دراصل فسادی، جن کا جو ہے نا وہ ولا اور جن کی وابستگی، جن کی اطاعت، جن کی فرمانبرداری خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو ہم نے بالکل سورۃ بقرہ کے آغاز کے متعلق کہتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت